السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال في مقام آخر: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق اور ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے. صرف ہم ہی نہیں بلکہ رب العالمین، جتنے عالم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ہر عالم کا پالنہار وہی ہے. ہر عالم کے اندر جتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے بسائی ہیں، ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے، ہر ضرورت کو ہم وقت اگر کوئی ذات پوری کرنے والی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی اللہ کا ہم سب پر اتنا قیمتی احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور وہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں وہ بابرکت مہینہ نصیب فرما دیا جس کے حصول کے لیے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو رمضان کا مہینہ جسے نصیب ہو جائے تو اس کے کیا کہنے،
اور پھر اس رمضان کے مہینے کی جو قدر و قیمت ہے جو اس کو جان لیں، اور اس کے جو فضائل ہیں ان فضائل کا جو استحضار کر کے اس مہینے کے اندر جو جو عبادات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں ان کو جو پورا کرنے والا ہے وہ یقینی بات ہے کہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ اپنی اس قسمت پر جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ اب ایمان والا چاہے مرد ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی ایمان والا ہے، چاہے عورت ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی ایمان والا ہے۔ ایمان والا چاہے وہ ملازم کیوں نہ ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا ملازمت کر رہا ہے لیکن ہے وہ ایمان والا، اور چاہے سربراہ مملکت ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی ایمان والا۔ تو ایمان لانے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے میں سارے کے سارے برابر ہیں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جو ادنا درجے کا مسلمان ہے انسان ہے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی ایمان والا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی ایمان والا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، یعنی ہر وہ بندہ چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، چاہے فیکٹری کا مینیجر ہے، کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، سب کو یکساں طور پر حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سارے مخاطب ہیں میرے بھائی، صرف جو مسجد میں آنے والے ہیں وہ مخاطب ہیں ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چاہے دکان کے اندر کوئی بیٹھا ہے لیکن ایمان والا ہے اللہ اسے بھی مخاطب ہے، کوئی اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے اللہ پاک اس سے بھی مخاطب ہے، تجارت کر رہا ہے اللہ اس سے بھی مخاطب ہے، ریڑھی چلا رہا ہے سائیکل پہ چیزیں بیچ رہا ہے اللہ اس کو بھی مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو سب کو اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو دین کا ٹھیکہ دینداروں نے دیا ہوا ہے جو اللہ والے ہیں بس، نہیں بھئی، ہر کلمہ گو مراد ہے، کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ہر بندہ مراد ہے، ہر بندے کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں یہ اللہ کا بڑا پیارا انداز ہے، وگرنہ گزشتہ امتیں بھی گزری ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے کیا کہہ کر خطاب کیا؟ یا بنی اسرائیل۔ حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی صاحب ایمان تھے، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اور کہیں پر فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ لیکن ایمان والا کہہ کے مخاطب ہوئے اللہ پاک وہ صرف کسی امت محمدیہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب ایمان کہہ کے پکارا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو۔ اب ہم کہتے ہیں نا کسی کو پیار سے بندہ بلا لے تو مر جاتا ہے، وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو اللہ ہمیں پیار سے، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات ہمیں پیار سے بلا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جو بھی بندہ اس مہینے کو پالے گا اس پہ روزہ فرض ہو گیا، اس پہ روزہ فرض ہو، کس پہ؟ ایمان والے پہ۔ ایمان والا کون ہے وہ میں نے بتلا دیا آپ کو، ہر وہ بندہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھنا
کہ بھئی اللہ رب العزت نے بڑی مشقت میں ڈال دیا، صبح سحری سے لے کے سحری کے وقت سے لے کے افطاری کے وقت تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، ہر قسم کی پابندی عائد ہو گئی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تو تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو مہینہ تمہیں دیا ہے اور اس مہینے کے جو روزے تمہیں عطا کیے ہیں اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ فرمایا دیکھیے، قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کیجئے، قرآن کو سنا کیجئے، قرآن پہ عمل کر کے جو ہے وہ اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیجئے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر بار بار ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ آج میں آپ کو روزے کی قیمت، روزے کی اہمیت بتلاتا ہوں۔ آپ دیکھیے، نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ یہ اللہ کی عبادت ہے، حج یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، عمرہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ خیرات یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن روزہ اور دوسری عبادات کا فرق جو علماء نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت کے راستے کو اپنا لیا اس نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اس نے اپنے بھلے کے لیے کیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت والے راستے کو اختیار کر لیا اس نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اس نے اپنے لیے ہی کیا ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے تزکیہ اپنے آپ کو پاک صاف ظاہری باطنی ہر اعتبار سے پاک صاف کر لیا، اللہ پاک فرماتے کسی پہ احسان نہیں کیا، اپنے لیے ہی کیا ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی تزکیہ اختیار کیا حقیقت میں اس نے اپنے لیے ہی اختیار کیا ہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور اور بڑھا چڑھا کے عطا کروں گا۔ اللہ کو کچھ نہیں مل رہا، ہم اللہ کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہم ہی کو ہے۔ اس لیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کسی ایک نعمت جو میسر آ گئی اس نعمت پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اب میں وہ نعمت بڑھا چڑھا کے اور بھی دوں گا، تو فائدہ کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا ہوا نا، اللہ کا تو ہم نے کچھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اگر ساری کی ساری انسانیت مل کے اللہ رب العزت کی تعریف شروع کر دیں تو اللہ رب العزت کی عظمت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری کی ساری مخلوق مل کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو اللہ کی عزت اور کبریائی اور بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ کی بڑائی کی ہے، تو فائدہ کس کو ہوا؟ اپنے آپ کو۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی شکر ادا کیا اس نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے، اپنے ہی لیے کیا ہے۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے بصیرت سے کام لیا، اللہ رب العزت کے احکامات کو جانا، اللہ کے احکامات کو جاننے کے بعد اس پہ عمل کیا، اللہ پاک فرماتے فائدہ کس کو ہوا؟ اپنے آپ کے لیے۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے بصیرت سے نظر سے کام لیا، حقیقت کو مد نظر رکھے زندگی بسر کی، تو فائدہ کس کا ہوا؟ اپنے لیے ہی ہوا۔ تو قرآن کی ان تمام آیات اور بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آیات میں یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، من عمل صالحا فلنفسه، قرآن کی آیت ہے، من عمل صالحا فلنفسه، جس نے کوئی عمل صالح کیا، نیکی والا کام کیا تو اپنے لیے ہی کیا ہے۔ نماز پڑھی، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے لیے۔ زکوٰۃ خیرات کیا تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے۔ تو من عمل صالحا فلنفسه، جس نے بھی کوئی بھی عمل صالح کیا تو اس نے حقیقت میں اپنے لیے ہی کیا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے۔ نماز پڑھی اس کا اپنا فائدہ ہے، زکوٰۃ دی اپنا فائدہ ہے، حج کیا اپنا فائدہ ہے، عمرہ کیا اپنا فائدہ ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔
حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ ابن آدم کی اولاد جو کوئی نیک عمل کرتی ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس کا فائدہ اور نقصان اسی کو ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز پڑھی کس لیے؟ اپنے لیے، فائدہ کس کو ہوا؟ اپنے ذات کے لیے۔ زکوٰۃ دی کس کے لیے؟ اپنے لیے، فائدہ کس کو ہوا؟ اپنے آپ کو ہوا۔ شکر ادا کیا، فائدہ کس کو ہوا؟ اپنی ذات کے لیے۔ تو علماء سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم نے نماز بھی پڑھ لی، دنیا کے اندر ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، دنیا کے اندر حج اور زکوٰۃ بھی ادا کر لیا، دنیا کے اندر اچھے اخلاق بھی اپنا لیے، اچھی معاشرت بھی گزار لی، بڑی نیکیاں پوری کر لی، نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر کے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نیکیوں کے کیا ہے؟ پہاڑ ہے، نیکیوں کے پہاڑ۔ خود حضور نے فرمایا کہ نیکیوں کے پہاڑ یہ بندہ لے کے میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ، اس نے تو میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، مجھے بدلہ دلایا جائے، مجھے بدلہ دلایا جائے۔ اللہ پاک اس وقت چونکہ انسان کے پاس اعمال کے علاوہ کچھ ہے نہیں جو بدلے میں دے سکے، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے اچھے نیک اعمال میں سے کچھ اس کو دے دیا جائے۔ کرتے کرتے جو ہے وہ لوگ آتے رہیں گے، مطالبات کرتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، مطالبات ہوتے رہے، اور ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، یہ کسی کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا۔ نماز اپنے لیے پڑھی تھی بھائی، قرآن اپنے لیے پڑھا تھا، حج اپنے لیے کیا تھا، زکوٰۃ اپنے لیے دی تھی، شکر اپنے لیے کیا تھا، روزہ اللہ کے لیے تھا، یہ کسی کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا۔ ہے یہ قیمت اس کی یا نہیں ہے؟ آج ہم نہ خود رکھتے ہیں نہ اوروں کو رکھنے دیتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں، ابھی تو بازار میں جانے کے اتفاق نہیں ہوا، گزشتہ حالات کو دیکھ کے باہر اس وقت دن کے وقت ہوٹل بھی کھلے ہوتے ہیں، دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں، نہ خود روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو رکھواتے ہیں۔ تو یہ اتنا قیمتی ایک عمل ہے، اب نے اندازہ لگا لیا۔ فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو ہوش سے کام لو، کتنا قیمتی مہینہ اللہ نے عطا کیا، اس قیمتی مہینے کے اندر کتنا قیمتی عمل روزے کی صورت میں تمہیں عطا کیا کہ کل قیامت کے دن تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، سوائے روزے کے۔ روزہ ضائع نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ تو رکھا ہی اللہ کے لیے تھا نا، یہ تو اللہ کا ہے، اگر ہمارا ہوتا تو ہمارا یہ عمل بھی ضائع ہو جاتا، لیکن روزہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ روزہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کوشش یہ ہو کہ رمضان کا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ایام معدودات، بھائی چند گنے چنے دن ہیں، کون سے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں؟ 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، پھر وہ سارا سال، سارا زمانہ، ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ الصوم لی ہے، یہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے بھائی۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو دل میں ریاکاری آ سکتی ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے کم از کم اس کو تو پتہ چلے گا نا کہ بھی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ نماز پڑھنے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا دیکھے گا بھائی یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو ویسے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ جاتے ہیں، پھولوں کے ہار ہوتے ہیں اور ڈھول والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ڈھول والے ایئرپورٹ تک ساتھ جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پھولوں کے ہار، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے سوائے روزے کے۔ نماز کے اندر شرک ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی تو وہ روزہ ہے۔ کسی کو کیا پتا بھائی، کمرے کے اندر تنہائی میں جا کے کون کیا کر رہا ہے؟ ایک اللہ جانتا ہے، کوئی جس نے روزہ رکھا ہے وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ بندوں میں سے کوئی بندہ بھی نہیں جان سکتا کہ اس نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اس میں ریاکاری کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اس میں دکھلاوے کے جو ہے وہ
عمل جو ہے دکھلاوے والا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو باطن کا معاملہ ہے، اور باطن کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ظاہر کا معاملہ تو ہے نہیں۔ تو الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وانا اجزا ہے، اجزی نہیں ہے کہ بدلہ میں دوں گا، بلکہ فرمایا وانا اجزا، کہ بدلے میں ہی ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کا ہو گیا، جس نے میرے لیے روزہ رکھا میں اسی بندے کا ہو گیا۔ تو یہ اتنا قیمتی عمل ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ روزہ بھی رکھا ہے اور بد نظری بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور گانے شانے بھی سنے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے زبان سے بد کلامی بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے اور گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ روزہ نے بھائی جتنا عظیم الشان ایک عمل ہے، اتنے ہی اس کے آداب بھی ہیں۔ جتنا عظیم الشان یہ عمل ہے، ظاہر ہے جس چیز کی جتنی عظمت ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ روزہ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کے آداب بھی اتنے بڑے بڑے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کی جائے، کانوں کی حفاظت کی جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، بلکہ سارے اعضاء کی حفاظت کی جائے، اور سب سے آخر میں روزہ کھول لینے کے بعد ڈرے بھی کہ پتہ نہیں یہ روزہ قبول ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر۔ گھر بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ گھر بنا تو دیا، تیرا گھر ہے، واقعتاً خالصہ تیرے لیے ہی بنایا ہے، اے اللہ اس کو تو اب قبول بھی کر لے۔ تو ہم عمل کریں، عمل کرنے کے بعد اس عمل پہ ڈرے بھی کہ پتہ نہیں جو آداب تھے ان آداب کے مطابق روزہ رکھا بھی گیا یا نہیں رکھا گیا، لیکن رکھ لیا۔ اے اللہ جیسے ٹوٹا پوٹا جیسے بھی رکھا، اے اللہ تو قبول کرنے والا ہے، اس کو قبول فرما لے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت کی جانے والی دعا وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور ہماری افطاری کے وقت کیا حال ہوتا ہے؟ بھاگ دوڑ، کوئی ادھر بھاگو سموسے لے آؤ، پکوڑے لے آؤ، شربت بناؤ۔ یہ چیزیں پہلے بھی ہو سکتی ہیں، پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں، لیکن عین افطاری کے وقت جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ جب تک روزہ افطار نہیں ہو جاتا، ہر روزہ رکھنے والے کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اس میں دو عمل ایسے ہیں جس میں ہم اکثر سستی کر جاتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ سحری کھانا، صبح سحری کے وقت اٹھنا، کھانا پینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اب پیٹ اپنا بھر رہے ہیں، پیٹ کس کا بھر رہے ہیں؟ اپنا بھر رہے ہیں، لیکن نبی کی سنت کے مطابق بھر رہے ہیں کہ نبی کی سنت ہے بھئی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، کھجور کھا سکتے، کھجور ہی کھا لو تاکہ سنت والا عمل پورا ہو جائے۔ فرمایا ان فی السحور برکہ، اللہ رب العزت نے سحری کھانے میں برکت رکھی ہے کہ انسان اس سے سارا کا سارا دن روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ عمل ہمیں لازمی کرنا چاہیے کہ جب سحری کا وقت ہو تو چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن اٹھیں ضرور، اور اس میں جو ہے اور برکتیں اس لیے بھی جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی السحور برکہ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ظاہری بات ہے عین ٹائم پہ تو نہیں اٹھیں گے نا، آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے۔ جب آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو اب اللہ رب العزت سے توفیق مانگے تہجد کی نماز پڑھ لینے کی، وقت ہے ابھی تو بہت، آدھا پونا گھنٹہ ہمارے پاس، تو اٹھ کے جو ہے وہ 2-4 کم از کم 4 رکعت 6 8 10 12 جتنے بھی مقدر میں ہو نصیب میں ہو اللہ سے مانگیں اور جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ نیک لوگوں کا ایک طریقہ ہے۔ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ رب العزت کو راضی کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایمان والے کے چہرے کا نور اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز میں رکھا ہے۔ جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو اس کا چہرہ روشن اور منور ہوتا ہے۔ اور فرمایا قبر کے اندھیروں میں جو نماز
کام آنے والی ہے وہ بھی تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے سحری میں لازمی اٹھیں، اور اٹھنے کے سے پہلے اٹھیں، وضو کریں، ظاہر آدھا پونا گھنٹہ ہے، 2 4 6 جتنے بھی اللہ نے توفیق دی ہے قرآن کی تلاوت کر لیں۔ کیوں کہ رمضان کا مہینہ چاہے وہ ابھی روزے کا وقت چل رہا ہے یہ ہے، چاہے روزے کا وقت نہیں ہے، روزہ افطار ہو چکا ہے، وہ ہر وقت قیمتی ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے تو وقت قیمتی ہے، روزہ افطار کر بھی لیے، روزہ رمضان کے مہینے میں ہی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ہر عمل جو نفل کا ہے وہ فرض تک پہنچ جاتا ہے اس کا اجر، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے مقابلے میں اجر دیا جائے گا۔ تو یہ چاہے رات کا وقت ہے، افطاری کے بعد کا وقت ہے، سحری سے پہلے کا وقت ہے، کوئی بھی وقت ہے، تو اس کو معمولی نہ سمجھے کہ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت عظیم الشان اور قیمتی مہینہ ہے۔ اور دوسرا، افطاری کے وقت ان چند باتیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں ان کا خصوصی طور پر لحاظ کیا جائے، خیال رکھا جائے کہ افطاری کرنی ہے، افطاری کرنے سے پہلے جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اور سحری میں تاخیر کرنا، سحری کھانے میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے۔ تاخیر سمجھ لیجیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک آپ کھا پی رہے ہوں، یہاں تک کہ ایک لقمہ ہاتھ میں ہو اور وقت پورا ہو جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ سحری کا وقت یہ اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، سحری کے وقت کا تعلق اذان کے ساتھ وقت کے ساتھ ہے۔ جو کیلنڈر وغیرہ موجود ہیں ہر وقت، جس طرح آج کا دن وہ جو ہے وہ 7 منٹ کا تھا کہ 7 منٹ پہ آپ نے کھانا پینا بند کر دینا۔ اب کوئی اذان آپ ذرا دیکھتے ہیں، کوئی 10 منٹ پہ دے رہا ہے، کوئی 12 منٹ پہ دے رہا ہے، تو اذان کا تعلق سحری کے ساتھ نہیں ہے، سحری کے وقت ختم ہونے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی وقت مکمل ہوا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اور افطاری میں جلدی کرنا، تعجیل، یہ مسنون ہے، سحری میں تاخیر کرنا یہ مسنون ہے، اور افطاری کے وقت میں جلدی کرنا، یعنی ہاتھ میں لقمہ لیا ہو، ہاتھ میں کھجور لی ہو، جیسے ہی وقت ہو فوراً روزہ کھول دیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جتنے کلمہ گو ہیں اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔